یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم تو اپنے چہروں کی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. ساری کہانی تو شکل پہ لکھی ہوگی. کچھ لوگوں نے اس کو لفظی لیا ہے کہ واقعی لکھا ہوگا. میرے نزدیک یہ چہرے کی سٹریس یا ڈپریشن یا جو ایک گلٹی لک ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے. تو جو کرمنل ہوں گے وہ تو اسی طرح، کیونکہ اس کی متضاد جو قرآن میں دوسری جگہ تصویر کھینچی گئی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ایسی شکلیں بھی ہوں گی جو بالکل روشن کھلی ہوئی اپنے رب کی طرف دیکھ رہی ہیں. اور یہ دوسری طرف ہے یعرف المجرمون بسیماہم. لیکن جو یہاں پر تعبیر کی گئی ہے بہت ڈراؤنی ہے. ایک تو وہ اپنی پیشانی سے پہچانے جائیں گے. اب تو یہ شرمندگی والی بات ہے، لیکن اب شرمندگی سے اور ڈراؤنی بات بھی ہوگی. ایک تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہینڈ کف لگے ہوئے ہیں، کرمنل کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جیل میں پھینکے جا رہے ہو، وہ ایک شرمندگی والی بات ہے. لیکن سزا والی بات اور ہے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو وہ اپنے ماتھے اور پیروں سے پکڑے جائیں گے. یہ کیا مطلب ہے ماتھے اور پیروں سے پکڑے جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پرانے زمانے میں، آج کل تو آپ میٹ سٹور جا کے پیکٹ بنے ہوتے ہیں گوشت کے، بون لیس اور بگ کٹ اور ڈبل منسڈ اور وٹ ایور ایلس، ٹھیک ہے. اس زمانے میں جب جانور کو ذبح کرتے تھے تو پہلے کھال بھی نہیں کھینچتے تھے. پہلے پورے جانور کو لکڑی پہ باندھ دیتے تھے. سر کو ادھر باندھا، پیروں کو ادھر باندھا اور اٹھا کے لے جا رہے ہیں جانور کو، اور پھر اسی کو یعنی آگ کے اوپر ڈال کے کھال کھینچ کے اسی کو وہیں پہ روسٹ کر رہے ہیں پورے جانور کو. جب کہا گیا ہے نا کہ سر سے اور پیروں سے پکڑا جائے گا، سر سے اور پیروں سے کسے پکڑا جاتا ہے؟ جانور کو. کب پکڑا جاتا ہے؟ جب اس کو آگ کے اوپر روسٹ کرنا ہوتا ہے. بات سمجھ لیں؟ یہ جب کہا جا رہا ہے نا کہ وہ پہلے تو اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، پیروں کی نشانیوں سے، اور اس کے بعد ان کو جانوروں کی طرح، جن جانوروں کو بھونا جاتا ہے ان کی طرح پکڑا جائے گا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا میں ان کو دعوت دی جا رہی تھی کہ تم انسانوں کے طریقے سے مسلمان بن جاؤ، ہدایت پالو. انسانوں کا طریقہ کیا ہے؟ بات کو سنو، سمجھو، اس پر اعتماد کرو اور اس نتیجے پر پہنچو. لیکن تم نے بار بار اصرار کیا جب تک دیکھوں گا نہیں مانوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے رہے ہیں کہ دیکھنے اور ماننے والے تو جانور ہوتے ہیں. اگر تمہیں جانور بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ سلوک بھی جانوروں والا ہی. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. یہاں یہ بات کہنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیاطین کے ساتھ مل کر نبی کے خلاف سازشیں کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے مشن، ان کے قرآن کا نہ صرف انکار کیا، قرآن کا مذاق اڑایا، قرآن کے خلاف کیمپیننگ کی، وہ بھی حقیقت جاننے کے بعد جانوروں جیسا بیہیویئر کیا. کہتے ہیں عربی میں ہے الجزاء من جنس العمل، یہ قرآن کا بڑا قاعدہ ہے. جو سزا ہوتی ہے وہ جرم کے بالکل مطابق ہوتی ہے. یہ صرف اسی کی بات نہیں ہو رہی جس نے کبھی کوئی انکار کیا دین کا، نہیں 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 نہیں، جس نے نبی سے دشمنی کی، قرآن کا براہ راست نہ صرف انکار کیا، اس کے خلاف مخالفت کی، اس کی سزا کی بات اب شروع ہو رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اب تم کون سی قوتوں کا انکار کرو گے جیسے جلنے کے لیے لے جائے جا رہے ہو؟ پھر تمہیں انکار رہے گا کہ کیا کس کے پاس؟ اس وقت تو تم بھیک مانگ رہے ہو کہ کچھ رحم کھا لو، کچھ رحم کھا لو. دوسری بات یہاں پیشانی اور پیروں کے بارے میں سمجھ لیجئے. پیشانی یہاں پر یہ ہے سوچ کی جگہ، پیر خوش چلنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تم نے کیا کیا اسکیمیں بنائی اور کہاں کہاں جا کر تم نے کیا کیا سازشیں کی، تو وہ دونوں کی طرف اشارہ کر دیا. یہی تو دو تھے. پہلے تم اسکیمیں بناتے ہو، پھر جا کے کسی سے بات کرتے ہو، پھر جا کے کسی سے اور سے بات کرتے ہو. یہ نواسی استعمال کیے تھے، یہ اقدام استعمال کیے تھے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہی تو ہے هَٰذِهِ جَهَنَّمُ، یہی تو ہے جہنم. دیکھ لو، اب سین کھینچا گیا، ابھی تو پکڑے گئے تھے نا، باندھے گئے تھے. کہاں لے جا رہے ہو؟ آگ کی طرف. آگ کا کیا نام ہے؟ جہنم. یہی تو ہے التی یکذب بها المجرمون، جس کے بارے میں مجرم کہتے تھے کوئی نہیں ہے، بھی بس کہانیاں ہیں ڈرانے کے لیے. دیکھ لو کیا ہے یہ. تو اب دیکھا یومئذ یعرف جب آگ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کافر، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا، پوچھا جائے گا اس سے یہ واقعی ہو رہا ہے کہ نہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اب تو تم عذاب کا چکھو مزہ. پہلے تو تم کہتے تھے نہیں ہونا، اب چکھ لو. دوسری جگہ کہا ذق انک انت العزیز الکریم. نہیں آپ تو بڑے عزت دار ہیں، آپ تو بڑی شے ہیں، آپ ذرا چکھ لیں.
یعنی تنزیہ طور پہ کہا جا رہا ہے. اب یہاں کہا گیا ہے یطوفون بینہا و بین حمیم آن، جس آخری بات ابھی میں جہنم کے بارے میں کہہ دوں. کہتے ہیں طواف کریں گے جہنم میں، طواف کریں گے. طواف کس چیز کا نام ہے؟ جہاں شروع ہوئے تھے وہیں واپس آنا، اسے طواف کہتے ہیں. کعبے کا طواف اس لیے کہ جہاں آپ شروع ہوتے ہیں وہیں بار بار واپس راؤنڈ ٹرپ کرتے ہیں نا، اس کو طواف کہا جاتا ہے. یہاں طواف کا مطلب ہے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. اب آ کے پھر ادھر واپس، پھر ادھر، پھر واپس، پھر آگے، پھر واپس. طواف سے مراد یہاں یہ ہے، کہہ دیا کون سے دو مقام ہیں؟ ایک طرف جہنم آگ، ایک وہ ٹارچر، دوسری طرف حمیم ابلتا ہوا پانی. آن کہتے ہیں فوراً جو ایک ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ بوائل ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے اس میں ببلز آ رہے ہیں. پھر ایک موقع آتا ہے کہ پانی بالکل ایکسٹریم بوائل پہ آ جاتا ہے، یعنی اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ہوگا تو ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، بالکل ویپر بن جائے گا. اس موقع کو آن کہتے ہیں. یعنی جب وہ اپنی سب سے زیادہ شدت پر پہنچ جائے نا، اس کو آن کہتے ہیں. الآن کا مطلب ابھی 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 پہنچا ہے فل میچورٹی پہ. کہا جا رہا ہے ایک طرف آگ ہوگی، آگ سے اتنا جل رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، پانی پانی پانی، دور پانی نظر آئے گا، بھاگتا ہوا پانی کی طرف جائے گا. جیسے ہی وہ پانی کی طرف جا رہا ہوگا، جاتے 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 وہ فل بوائل پہ پہنچ گیا. اب وہ اس پہ انڈیلا جا رہا ہے. اب جب وہ انڈیلا جا رہا ہے، کسی طرح اس پانی سے بچا لو، دوسری طرف آگ کی طرف، پھر واپس اس پانی کی طرف، پھر واپس اس آگ کی طرف، پھر اس پانی کی طرف. یہی چکر لگاتا رہے گا. یہی اس کی قسمت ہے. اب یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یہ پیر ہی استعمال ہو رہے ہیں نا، وہی پیر جو ادھر سے ادھر جا کر سازشوں میں استعمال ہوتے تھے. اب اس کی سزا مل رہی ہے. اس سے گھنونی، اس سے ڈرونی شاید ہی کوئی قرآن میں مثال ہو جہنم کے ٹارچر کی.